اس وقت میں ایک حدیث رسول کو لے کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ کنز العمال میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے راوی حضرت انس ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها. فتنہ سویا ہوا ہے، اس پر لعنت ہے جو فتنہ کو جگائے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، فساد، لڑائی، کوئی بھی چیز جو اس قسم کا نتیجہ پیدا کرے وہ فتنہ ہے. اس حدیث میں سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لعنت کس پر کی گئی ہے. اس میں دیکھیے دو فریق ہیں، دو پارٹی ہیں. ایک پارٹی یہ ہے جو فتنہ کو جگائے، اور دوسری پارٹی وہ ہے جو فتنے پر جاگ اٹھے. یعنی ایک ہے پرووک کرنے والا، ایک ہے پرووک ہو جانے والا. ایک ہے بھڑکانے والا، ایک ہے بھڑک جانے والا. تو دو پارٹیاں اس میں ہیں. لیکن لعنت کس پر کی گئی ہے؟ بھڑکانے والے پر، پرووک کرنے والے پر. جو پرووک ہو جائے، جو بھڑک اٹھے اور فساد برپا کرے، اس پر لڑائی نہیں کی گئی اس حدیث میں. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کمیونٹی ہے یا ایک حکومت ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہے، آپ اس کے سے رائیولری چل رہی ہے. اب آپ کے کچھ لوگ اس کمیونٹی پر یا اس حکومت پر پتھر مارے، اس کے بعد وہ بھڑک کر آپ پر بم مارے. پہلے آپ نے پتھر مارا، اس کے بعد اس نے آپ کو بم مار دیا. تو اس حدیث کے مطابق لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے پتھر مارا، جنہوں نے بھڑک کر بم مارا. ان پر حدیث میں نہیں لعنت کی گئی ہے. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ انہیں ان سے مواخذہ کرے گا. لیکن اس حدیث کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں لعنت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے پتھر مار کر بھڑکایا، اور جنہوں نے بھڑک کر کے بم مارا اس پر لعنت نہیں ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آج کل شاید دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں میں، جو آپ نیوز میں، جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ قتل، تشدد، مختلف قسم کے نقصانات والی باتیں. لیکن اس میں ذکر ہوتا ہے ہمیشہ صرف ان لوگوں کا جو بھڑک کر آپ کے خلاف کارروائی کریں. ہمیشہ آپ غور کیجیے کہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں جس نے بھڑک کر ریٹیلیٹ کیا اس پر خوب خبریں ہوتی ہیں، لیکن جس نے بھڑکایا، جس نے پرووک کیا، اس پر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ کے ارشاد کے خلاف ہے. تو اس سے کیا نکلا؟ اس سے یہ نکلا کہ فتنہ تو خود انسان کی مزاج میں موجود ہے. فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھڑکائیں گے تو بھڑک اٹھے گا، آپ غصہ دلائیں گے تو غصے میں آ جائے گا. آپ اس کو کوئی ایسی بات کریں گے جس سے اس کے اندر انتقام جاگ اٹھے تو انتقام جاگ اٹھے گا. اب اس کے اندر ریونج والی باتیں کریں اس کے خلاف تو وہ ریونج کی طرف
چلا جائے گا. تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھڑکاؤ مت، لوگوں کو مشترک مت کرو، لوگوں کو پروک مت کرو. اگر پروک کرو گے اور اس کے بعد وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو اللہ کے نظر میں تم بھی مجرم بنو گے. یعنی تم نے اپنے سو کالڈ مخالفین کو، کسی کو آپ نے اپنا مخالف سمجھ لیا، دشمن سمجھ لیا، تو آپ اس کے خلاف دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے نصیحت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس پر کوئی کارروائی کی، مثلا پتھر مار دیا، یعنی کوئی ایسی کارروائی کی جس سے وہ بھڑک اٹھے، تو وہ بھڑک کر کے ظاہر ہے کہ وہ انتقام لے گا، غصے میں آ کر کے وہ کچھ کارروائی کرے گا، وہ پتھر کا جواب بم سے دے گا. تو آپ کو اس کے خلاف شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس کے خلاف شکایت کریں. آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ تو غلطی میری تھی، میں نے بھڑکایا اس کو. تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف شکایت کریں، اس کو بدنام کریں، کہیں کہ یہ سازشی ہے، یہ دشمن ہے، یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اپنے رویے کی اصلاح کرنے کا حق ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ تو میری غلطی تھی کہ میں نے اس کو بھڑکا دیا، یہ تو میری غلطی تھی کہ میں نے اس کو بھڑکا دیا، اس کو مشتعل کر دیا، اس کو پروک کر دیا، یہ میری غلطی تھی. تو اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلطی کی اصلاح کرنا، اپنے رویے کو درست کرنا، جو سوچ کو بدلنا، سوچ، یہ ہے کرنے کا کام. اس وقت کرنے کا کام جو یہ ہے وہ یہ نہیں کہ بلیم ادرس پر آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ آپ کو چاہیے بلیم تھائی سیلف پر عمل کرنا. بلیم تھائی سیلف. اس نے چاہے کچھ بھی کیا ہو، اگر اس نے جوابی کارروائی کے طور پر کیا ہے، اگر آپ کے اشتعال کے بعد اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے اس کے خلاف شکایت کرنے کا. تو ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے ری ایکشن، ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہے ری ایکشن. تو جو ایکشن کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے، جو ریئیکٹ کرتا ہے اس حدیث کے مطابق وہ ذمہ دار نہیں. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، یعنی خالق نے ہر انسان کے اندر ایگو رکھا ہے. ایگو بھڑکے گا، ایگو کو آپ چھیڑیں گے تو بھڑکے گا. ایگو آدمی نے خود نہیں بنایا، ایگو تو پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. لیکن وہ ہے ڈائمنڈ پوزیشن میں، سوئی ہوئی حالت میں. ہر آدمی کے اندر ایگو سویا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر ایگو پیدائشی طور پر موجود ہے، لیکن وہ سویا ہوا ہے. تو اس کو سویا ہوا ہے تو اس کو سویا رہنے دیجیے. آدمی کے ایگو کو سویا رہنے دیجیے. آپ کیوں بھڑکاتے ہو اس کو؟ تو اگر آپ سخت باتیں کہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، آپ پتھر ماریں، اس کو کوئی نقصان پہنچائیں، کچھ بھی کریں جس سے وہ مشتعل ہو جائے، تو غلطی آپ کی ہوگی. کسی کے بھی جذبے کو مت چھیڑیے، کسی کے ایگو کو مت جگائیے، کسی کے غصے کو مت بھڑکائیے.
آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پر اس سے بچائیں اپنے آپ کو کہ آپ کسی کو پروک کر دیں اپنی کسی روش سے. اس کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر میں غلطی آپ کی ہوگی, دوسرے کی نہیں ہوگی. جس نے مشتعل کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ البادی اظلم, البادی اظلم وہ بدعکم اول بر, جو شروع کرے وہی وہی ظالم ہے. البادی اظلم, جو شروع کرے وہی ظالم ہے. شروع کرنے والا کون ہے؟ جس نے بھڑکایا, جس نے پروک کیا, جس نے پروک کیا, جس نے ایگو کو بھڑکایا, وہی ظالم ہے. چاہے وہ ایک انڈیویجول کا ایگو ہو, یا ایک پوری کمیونٹی کا ایگو ہو, یا ایک حکومت کا ایگو ہو. اس طرح ایک یعنی ایک فرد کا ایگو ہوتا ہے, کمیونٹی کا ایگو ہوتا ہے, اور پوری حکومت کا ایگو ہوتا ہے. کسی کو بھی آپ کو بھڑکانا نہیں ہے. اس کے ایگو کو سونے دیجیے. جو سوئی ہوئی برائی ہے اس کو سویا رہنے دیجیے. آپ پروک کریں گے تو وہ برائی جاگ اٹھے گی. اس دنیا میں پیسفل زندگی کے لیے سب سے زیادہ پختہ اصول ہی ہے. کسی بھی سماج میں آپ ہیں, چاہے مسلم سماج ہو یا غیر مسلم سماج ہو, ہر جگہ دونوں کے لیے یہ اپلیکیبل ہے یہ اصول, دونوں کے لیے. مسلم بھی اسٹیٹ ہو, نام غیر مسلم اسٹیٹ ہو, دونوں جگہ یہی فارورڈ چلے گا. تو اپنے آپ کو بھڑکانے سے بچائیے, ورنہ اللہ کی نظر میں ذمہ دار آپ قرار پائیں گے.